بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 18، حدیث نمبر 17۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکار لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے اسلام کے نام سے نئے نئے نظریات اور نئی نئی باتیں پیش کریں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ ان سے بچنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ دجال کے معنی اصل لغت میں دھوکہ دینے کے ہیں۔ بعض نے جھوٹے کے بتائے ہیں اور بعض نے کہا کہ حق کو باطل کا کور چڑھانے والے کو دجال کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایسے دجل اور فریب کے مجرم اور جھوٹے اور مکار لوگ ہوں گے کہ نئی نئی حدیثیں بیان کریں گے جن سے ان کا مقصود کوئی دنیاوی نفع ہوگا، تاکہ حدیث کا نام سن کر لوگ ان باتوں پر یقین کر لیں اور ان کا مفاد ان کو حاصل ہو جائے۔ بلکہ مسلم کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ کچھ شیاطین سمندر میں قید ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھ دیا تھا، قریب ہے کہ وہ نکلیں اور لوگوں پر قرآن پڑھیں۔ علامہ نووی اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیاطین قرآن کے علاوہ کی چیز پڑھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، تاکہ لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائیں، لہذا تم دھوکہ نہ کھانا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کی شرح میں ایک تاریخی واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے جو ان کے دور میں پیش آیا تھا۔ وہ یہ کہ ایک انگریز ڈاکٹر منجانا، اس نے سمندر پار سے ایک صحیفہ لا کر یہ دعویٰ کیا کہ یہی اصلی اور قدیم قرآن ہے، جبکہ اس میں مسلمانوں کے پاس موجود قرآن پاک کے خلاف بہت سی باتیں تھیں۔ اس انگریز نما شیطان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شک پیدا کیا جائے اور نعوذ باللہ قرآن میں رد و بدل ثابت کیا جائے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ آخری دور میں جھوٹے اور مکار لوگ قرآن اور حدیث کے نام پر دھوکہ دیں گے۔ چنانچہ یہ سب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب سے بہت پہلے حدیث گھڑنے والے اپنی طرف سے بہت سی احادیث گھڑ گھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے رہے ہیں اور لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا، اور آج تک اس قسم کی حدیثوں سے امت میں دھوکہ کھانے والے موجود ہیں۔ اس لیے علماء محدثین نے اس فتنے کا جم کر مقابلہ کیا اور اصلی اور نقلی حدیثوں کے درمیان فرق اور امتیاز کے لیے اصول اور قواعد مرتب فرمائے، اور پھر ان پر اصلی اور نقلی حدیثوں کو جھانچ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مگر پھر بھی جاہل یا جاہل کی طرح عالم لوگ اس میں فتنے کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور یہ دجال اور کذاب لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں اور اپنی چالاکی اور مکاری سے اپنے مفاد کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسجد میں مشہور محدث امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین رحمہم اللہ نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے وعظ کا اعلان کیا اور وعظ میں یہ حدیث سنائی، اور اس کی سند میں امام احمد اور یحییٰ بن معین کا نام لیا، اور یہ دونوں حضرات تو وہاں تھے ہی، مگر تعجب یہ کہ ان حضرات کے علم میں ایسی کوئی حدیث تھی ہی نہیں، چجائے کہ وہ اس کو بیان کرتے۔ وعظ کے بعد ان حضرات نے اس واعظ کو بلایا اور کہا، تم نے یحییٰ اور احمد کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے۔ یحییٰ اور احمد تو ہم ہی ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی، تم نے ہم پر جھوٹ کہا ہے۔
تو واعظ کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ یحییٰ نام کے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، آج اس کا تجربہ ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ یحییٰ اور احمد تم ہی ہو؟ میں نے نہ معلوم کتنے احمد اور کتنے یحییٰ سے حدیث سنی ہے۔ دیکھیے یہ کذاب لوگ کتنے چالاک اور مکار ہوتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری کے مصداق ایک تو جھوٹ کہا، اور جب پوچھ ہوئی تو انہیں حضرات محدثین کو بیوقوف بنا دیا۔ قریب زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ اللعنہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح اپنی جھوٹی نبوت اور اپنی بیہودہ بکواس کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہی میں پھنسانے کے لیے حدیثیں ہی نہیں بلکہ آیات گھڑتا تھا اور اللہ اور رسول کی طرف بلا دھڑک منسوب کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ قرآن میں نے یہ آیت دیکھی، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ حالانکہ ہر قرآن کا جاننے والا جانتا ہے کہ قرآن میں ہرگز یہ آیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مکار اور چال باز لوگوں کا اس حدیث میں ذکر کر کے ہم کو پہلے ہی چوکنا فرما دیا کہ خبردار، تم ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو جانا، جو نئی نئی حدیثیں لائیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی سنا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث بغیر سند مانی نہیں جائے گی، کہ جو کوئی چاہے کچھ کہہ دے اور اس کو حدیث کا نام دے دے، بلکہ اس سے سند پوچھی جائے گی اور اس کی جانچ کی جائے گی۔ اگر کھری اتری اور معتبر سند کے ساتھ سامنے آئی تب اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ